انہیں کہے گا جو وہاں کھڑے میں کھڑے وہاں الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بہت دنوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد آپ کے مدرسے میں، آپ کے گاؤں میں حاضر ہوا ہوں. کئی سال ہو گئے. ویسے تو آتا تو ہوں پہلے سے، مدرسے کی شروعات ہی سے آتا ہوں، مگر درمیان میں کچھ سالوں سے نہیں آیا. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان کے معنی ہے فرما بردار. فرما برداری کس کی؟ اللہ کی. مسلمان سردار بمانا فرما بردار، اور اگر وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہا ہے تو وہ اسلام کے اور ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا. جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بے ایمانہ کرتا ہے، لوگوں کا مال چھینتا ہے، جیب کترتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ نام کا مسلمان ہے، حقیقت میں وہ اسلام کو اور دین کو بدنام کر رہا ہے. جیب کترنے کے اوپر ایک واقعہ مجھے یاد آیا اپنے استاد کا، اپنے شیخ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ. میرے استاد بھی ہیں، میرے شیخ بھی ہیں. جس زمانے میں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ بلگرام میں رہتے تھے، ایک شہر ہے یوپی میں، تو وہاں کا جو کوتوال تھا، کوتوال جانتے ہو نا بھائی، پولیس والوں سے تو بہت واسطہ پڑتا رہتا ہے. کوتوال صاحب جو تھا، دروگا جی بیٹھے ہیں، اچھا، تو وہ کوتوال صاحب جو تھے وہ مفتی صاحب کے بڑے معتقد تھے. ان کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ کچھ پیسے لیے رشوت، اور اس زمانے میں ٹیلی فون موبائل تو ہے نہیں، لوگ تار کیا کرتے تھے. سنا ہوگا آپ نے نہیں سنا ہوگا تو آپ کے بڑوں نے سنا ہوگا، تار، ٹیلی گرام. تو کوتوال صاحب ٹیلی گرام کرنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں کسی جیب کترے نے کوتوال صاحب کی جیب کاٹی. بھائی چور کے یہاں بھی بعض دفعہ چور آ جاتے ہیں، جیب کتروں کی بھی جیب کتر لی جاتی ہے. کوتوال صاحب کی جیب کاٹ لی کسی نے.
اس میں جو پیسے تھے سب ختم. اسے کوتوال کو بڑی تکلیف تھی. پیسے جب کہیں جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں, چوری ہو جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں, سبھی کو تکلیف ہوتی. تو اپنے چپڑاسی کو بھیجا مفتی جی کے پاس. ان کا بہت معتمد تھا ہمارے حضرت کا. وہ ان کا چپڑاسی تھا حقلا. اسی لیے شہر میں آئے گا وہ تا ڈبل آ رہا, ٹٹیلی آ رہا. ٹٹیلی اصل ہے لفظ ٹیلی گرام. تو حضرت مفتی صاحب شہر میں کہیں گے ٹٹیلی, کیونکہ وہ حقلا ایسے ہی کرتا ہے. کوتوال نے کہا اپنے چپڑاسی سے مفتی جی کے پاس جاؤ, ساری بات بتاؤ اور تعویذ لے کے آؤ. میری جیب کٹ گئی, میرے پیسے مل جائیں. اب چپڑاسی گیا, جا کے سنایا واقعہ کہ کوتوال صاحب نے بھیجا ہے, ایسے ایسے ہو گیا. پیسے جیب میں پڑے تھے, راستے میں وہ ٹیلی گرام کرنے جا رہے تھے. وہ اگلا تھا ایسے بولا, راستے میں کسی جیب کاٹنے والے نے جیب کاٹا. تعویذ دے دو, تعویذ منگایا کوتوال نے. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا بات کہی وہ سنانا چاہتا. حضرت نے کہا چپڑاسی سے کہ کوتوال صاحب کو میرا سلام کہیے اور ان سے یہ کہیے کہ اللہ کا شکر ادا کر. وہ رشوت کے پیسے, حرام کے پیسے جیب میں تھے, جیب کٹی ہے. اگر پیٹ میں پہنچ جاتے تو پیٹ کٹ جاتا. یہ جملہ تھا حضرت. جیب میں تھے, جیب کٹ گئی. اگر پیٹ میں پہنچ جاتا تو پیٹ کٹ جاتا. اب ہم اپنے بچپن میں نہیں سنتے تھے کہ بھائی فلاں کا پیٹ کٹ گیا, فلاں کا پیٹ کٹ گیا. اب رات دن یہی سننے میں آ رہا ہے, اس کا پیٹ کٹ گیا, اس کا پیٹ کٹ گیا, فلاں حاجی جی کا پیٹ کٹ گیا, فلاں مولوی صاحب کا پیٹ کٹ گیا. پڑھ لے بھائی اور پر آرام. جب آرام پیٹ میں جائے گا پیٹ تو کٹنا, پھر کوئی بچا نہیں تو کٹے گا. آپ لوگ حضرت مولانا نبی بغیر طے ہے, اگر حرام مال پیٹ میں پہنچ گیا تو پیٹ کٹے گا. وہ ڈاکٹر کے پاس جائے کیونکہ وہ آپ حرام تجربے سے آئے. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر اس واقعے کو ایک شعر میں کہا ہے, فارسی میں ہے شعر, فارسی زبان میں. دیشب عجیب حادثہ در پل گرام رفت, وہاں کے جیب شہنئے عالی مقام رفت. درا زما بمن ٹٹیلی گرام رفت, مال حرام بود جائے حرام رفت. وہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا. ایک دفعہ دلی میں مولویوں کی ایک کانفرنس میں نے یہ شعر پڑھا تو ایک مدنی خاندان کے ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا بھائی وہ ڈبل تا کیسی آ رہی تھی. میں نے کہا جی وہ ڈبل تا اس لیے آ رہی تھی جو چپڑاسی گیا تھا وہاں وہ حقلا تھا, اس لیے وہ جب ٹیلی گرام کہتے ہیں ٹیلی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اس لیے تا ڈبل ہو رہی ہے. دیشب عجیب حادثہ در دل گرام رفت, وہاں کے جیب شان عالی مقام رفت. درا زما بمن ٹٹیلی گرام رفت, مال حرام بود جائے حرام. اس لیے میرے مسلمان بھائی ہمیں چاہیے ہم قرآن کو, اسلام کو, دین کو, ایمان کو بدنام نہ کریں. جو قرآن کہتا ہے, اسلام کہتا ہے, دین کہتا ہے. کہیں آپ کو کہا کہ جھوٹ بولو, کہیں آپ کو کہا گیا کہ دھوکہ دو کسی کو, کہیں آپ کو کہا گیا ہے کہ کسی کی ڈول کاٹ لو, نہیں کہا. تو بھائی مسلمان کے تو معنی فرما بردار کے ہیں, اللہ کی بات ماننے والا, تو قرآن کی بات مانو.
وہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. بچہ ہے، بچپنے کے زمانے میں شوق ہوا پڑھائی کا تو بغداد جانے کی خواہش کی اپنی ماں کے ساتھ. ان کی ماں، ان کا باپ بھی بڑے علماء ہیں. خیر ماں نے 40 اشرفیاں سل دی یہاں آستین میں. اور جب وہ جانے لگا، پہلے زمانے میں ٹرین نہیں تھی، یہ کاریں نہیں تھی، ریلیں، اور لوگ قافلے بنا بنا کے سفر کرتے تھے. پھر بھی قافلے کو بھی ڈاکو لوگ لوٹ لیا کرتے تھے. خیر ماں نے کہا بچے سے، عبد القادر سے، کہ بیٹا مسلمان ہیں ہم، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے. بس ایک نصیحت ہے، اب تم دیکھو مسلمان صبح سے شام تک جھوٹ میں ہی لگا رہتا. دیکھ لو بھائی، اسٹیج پر بیٹھ کر ملا جی تقریر کرو، جہیز نہ دیو اور سب سے زیادہ وہی مانگو. دیکھ لو جو لوگ اسٹیجوں پہ تقریر کر رہے ہیں کہ بھائی جہیز نہ لو، سب سے زیادہ وہی کہیں کار بھی چاہیے. بھائی تقریر کیا کر رہا تھا؟ ڈوب کے مر جانا. اسٹیج پہ کھڑا ہو کے تقریر کر رہا، جہیز مت لینا. لڑکی والے سے اپنے لڑکے کی شادی کے وقت میں کہتا ہے کہ 12 لاکھ کی گاڑی چاہیے. لعنت ہے ایسی تقریر پر. اور ایسے اصلاح معاشرے کو تقریر کر رہے ہیں. اصلاح معاشرہ یہ ہو رہا ہے کہ جو یہود کا کام تھا کہ خود تو کرتے نہیں، دوسروں کو بتا رہے، کر کے دکھاؤ، مسلمان بنو. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. بہرحال بچے کو یہ کرتی نصیحت. اب وہ بچہ قافلے کے ساتھ ہو گیا. قافلے کے ساتھ ہو گیا تو قافلے والوں کو لوٹ لیا ڈاکوؤں نے. ایک ڈاکو اس بچے کے پاس بھی آیا، آگے کہنے لگا بچے کہ ہاں تیرے پاس بھی کچھ ہے کیا بھائی؟ 1 روپیہ. اس نے کہا جی میرے پاس 10 اشرفی ہے. وہ 40 اشرفی ہے. وہ بات تعجب کیا اس نے. ڈاکو نے اپنے سردار جی کے پاس لے گیا. سردار جی بچے کی سنیو. سردار جی نے پوچھا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس 40 اشرفیاں. کہ کہاں ہیں؟ کہ آستین میں سلی ہوئی ہیں. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اتنی محفوظ جگہ پر کہ جہاں لوگوں کا خیال بھی نہ جا سکے آپ نے آرام سے بتا دیا. اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تم نے پوچھا میں نے بتا دیا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. وہ سارے ڈاکو بھی مسلمان تھے. وہ ڈاکوؤں کا سردار جو تھا اس کی بات سن کر رونے لگا اور اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے اسلام کا اتنا پاس ہے، اور ہم لوگ مسلمان ہیں اور رات دن گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کو لوٹ رہے ہیں، ان کا مال چھین رہے ہیں. توبہ کرو سب. اس بچے سے کہا سردار نے ہم سب تیرے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، آئندہ غلط کام نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈکیتی نہیں ڈالیں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے. اس چھوٹے سے بچے کے ہاتھ پر مرید ہو گئے. اب یہ بتاؤ مسلمان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جھوٹ نہ بول لے. برا مت ماننا لیکن واقعہ یہی ہے. جب تک دھوکہ نہ دے لے روٹی ہضم نہیں ہوتی. جب تک 5-4 فلم نہ دیکھ لے موبائل میں تو روٹی اس کی ہضم نہیں ہوتی.
اور جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اوپر سے پٹائی ہو اور جیب کٹنے کی نوبت آتی ہے، بدن کٹنے کی نوبت آتی ہے، تو کہتا ہے اے اللہ میں مر گیا، اے اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ کہے ہم تو بچانے والے تھے مگر کیا کریں، اللہ تو بچاتا ہے۔ لیکن جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، دیکھا ہوگا لوہار بھٹی میں خوب سرخ کرے اسے، خوب لال کر کے اور چناکشیوں سے پکڑ کے باہر نکال کے وہ موٹے موٹے گھن بچاتا ہے اس کے اوپر، تاکہ اس کا میل کچیل ختم ہو جائے اور وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے۔ یہ تو دیکھا ہوگا نا منظر، وہی حال ہمارا ہو رہا بھائی، زنگ لگ رہا، جر لگ رہا، جب جر لگے گا تو بھٹی پر جھکنا پڑے گا، پھر بھائی وہ گھن بھی بجیں گے۔ اب جب گھن بجن جب رو رہا کہ گھن بج رہے، بھائی جب زنگ لگے گا تو گھن تو بجنا، پہلے ہی جنگ نہ لگنے دیتے، زنگ نہ لگنے دیتے، اسلام کو بدنام نہ کرتے، اسلام کے مطابق چلتے، تو وہ حال نہ ہوتا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے نامہ اعمال دیکھ۔ ہمیں کیا کہے، تو دیکھ کیا تو کر رہا ہے، حرام تو کھا رہا، حرام تو پی رہا، جھوٹ تو بول رہا، شراب تو پی رہا، لوگوں کو دھوکے تو دے رہا، دلالی تو کر رہا، غلط مخبری تو کر رہا، اسلام کو تو بدنام کر رہا ہے، قرآن کو تو نے چھوڑ رکھا ہے، قرآن کی تلاوت تو نہیں کر رہا، کرنا ساری بدماشیوں میں تو آگے آگے ہے اور اچھے کام میں تو پیچھے پیچھے ہے کہ نہیں؟ آج بھی کہے گا کہ نہیں، مگر میں نہیں ماننے کا، میں دیکھ رہا ہوں، اور میں اسٹیج پر تقریر کرنے والے مولویوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور مگر کچھ ہے اچھے لوگ، کچھ، مگر 99% وہی ہے، کہتے ہیں کچھ کرتے ہیں کچھ۔ اسی لیے بجلا بھائی، غلطی کسی اور کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، اس لیے ضرورت ہے اپنے حالات کی اصلاح کر، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، حرام خوری سے، چوری سے، اللہ کے بندوں کو تکلیف دینے سے، اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم کرنے سے، سچے دل سے توبہ کر کے پکے مسلمان ہو۔ اسلام دعوت دیتا ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، اور مسلمان کبھی غلط کام کے قریب نہیں پھٹکتا۔ آج ہر غلط کام میں مسلمان سب سے آگے، ہر اچھے کام میں سب سے پیچھے۔ یہ سب حالات ہیں، جانتے آپ بھی ہیں، ایسا نہیں کہ آپ نہیں جانتے، جانتے ہیں۔ تو بھائی میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے ایک آیت، جس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہم سے تعلق جوڑ لو، اس سے تعلق جوڑ لو، اللہ سے سچا تعلق جوڑو، اور تعلق جوڑے گا اس کی مان کر، تعلق جوڑو مانو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے دو اعلان کر دیے، کیا؟ یجعل لہ مخرجا، اگر کوئی اس کے بعد رنج، غم، پریشانی، حادثہ اس کے سامنے آئے گا، اللہ نکال کر باہر کر دے گا۔ اللہ کا کام ہے وہ، اللہ سے جڑ جا، تو اللہ سے جڑ جا، تیرے ہر رنج و غم کو اللہ خود دیکھ لے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ دوسرا وعدہ ہے، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ سے جوڑ، ایسی جگہ سے رزق کے دروازے کھول دے گا بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے کھول دے گا۔ لہذا پوری تاریخ انسانیت کی اٹھا کر دیکھو، جن لوگوں نے اللہ سے تعلق قائم کیا، اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے ان کو رزق کے دروازے کھولے اور حلال دروازے کھولے۔ یہ دو وعدے ہیں اللہ کے،
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ اس لیے ہمیں چاہیے سچے دل سے توبہ کریں، پکے مسلمان بن جائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن پڑھیں اور قرآن دین کا جو حکم ہے اس کے مطابق چلیں تاکہ اللہ خوش ہو۔ اللہ خوش ہوگا، دنیا کی بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت کی بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو پکے سچے مسلمان بنائے اور ہم کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔